السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دی آنیسٹ ٹاک اور میں ہوں آپ کے ساتھ منیز معین۔ ناظرین، آج کے پروگرام کے میرے جو مہمان ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں ایک اہم اور نمایاں نام ہیں۔ اگر میں مزید آپ کو بتاؤں تو وہ ملکی سیاست میں انتہائی اہم کردار ادا کر چکے ہیں، اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے صدر ہیں، سابق سینئر وزیر ہیں، سابق سپیکر سندھ اسمبلی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سینیٹر نثار کھوڑو صاحب سے میری مراد ہے، وہ انہوں نے خصوصی طور پر ہمیں وقت دیا ہے، تو بلا تاخیر میں انہیں شامل گفتگو کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا مہربانی۔ سر، 4 دہائیوں سے زیادہ کا وقت ملکی سیاست اور ملکی خدمت میں آپ نے گزارا، قانون سازی میں بھی فعال کردار ادا کرتے رہے۔ میں آپ سے سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گی کہ آج کا پاکستان کیا وہ پاکستان ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا؟ اس سے پہلے تو قائد اعظم نے دیکھا تھا، آپ ان کا سوال کیوں نہیں کرتے؟ سر وائی ناٹ؟ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح سے آغاز وہاں کرتے سے ہیں۔ شروع کریں نا، قائد عوام نے تو ان کو فالو کیا، اب سوال تو آپ کو قائد اعظم کے ساتھ ہونا چاہیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں بتائیں، کیا آج کا پاکستان وہ پاکستان ہے؟ وہ قائد اعظم کی بات کہ جس نے سیاست کو یہاں بحال کیا، جس نے ملک بنایا، ملک ملا، اور اس نے ہمیشہ سیاست کی بات کی۔ مسلم لیگ کا لیڈر تھا، اور ضیاء الحق نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ اینٹی اسلامک ہیں، تو قائد اعظم کے روح کو تو اس نے پامال کر دیا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ انہوں نے ساری پولیٹیکل پارٹیوں کو بین کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اینٹی اسلامک ہیں، اس لیے یہاں سیاسی پارٹی نہیں ہو سکتی، جبکہ قائد اعظم سیاسی پارٹی کے لیڈر تھے، جس کی جدوجہد کی وجہ سے پاکستان ہمیں ملا، جس کو ہم سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ اب شروع کریں دوسرا سوال۔ تو آج کا پاکستان کیا وہ پاکستان ہے جو قائد اعظم میں محمد کیا علی جناح نے بولا چاہا؟ ابھی میں نے کیا بولا؟ یہاں کے رولر نے اس کانسیپٹ کو بین کر دیا جس کی بنیاد پر قائد اعظم لیڈر بنا، اور وہ قائد عوام جس کی پیپلز پارٹی نے پاکستان کو بچانے میں کردار ادا کیا، اس کی پارٹی کو بھی بین کیا، تو میں اس کو وہی پرانا والا پاکستان کیسے کہہ سکتا ہوں؟ صحیح بات ہے نا؟ تو ہمارے رولر مختلف اوقات کار میں اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہوئے اور پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں۔ آپ کیوں بھول جاتی ہیں کہ یہاں تجربہ گاہ بنی، پاکستان تجربے گاہ بنی؟ کبھی 1 یونٹ بنایا گیا، کس نے بنایا؟ بڑے لوگوں نے۔ 4 صوبوں کو نام لینا گناہ کر دیا۔ یہ مختلف اوقات کار پہ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ اسی ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے 58(2) بھی لگا دیا کہ میں جب کسی حکومت پہ ناراض ہوں یا کسی وزیر اعظم پہ ناراض ہوں تو مجھے یہ اختیار ہے کہ میں ساری قوم کے فیصلے کو رد کر سکتا ہوں اور ساری اسمبلیوں کو ڈیزالو کر سکتا ہوں۔ صحیح۔ جس پہ ہم نے ایک نواز شریف صاحب نے کوشش کی تھی 99 میں کہ انہوں نے 58(2) بھی غلط ختم کیا تھا، پھر مشرف آیا، اس نے پھر لگا دیا، پھر ہم نے 18ویں ترمیم میں جا کے اس کو ختم کیا، جو ابھی تک ختم ہے 58(2) بھی، جس میں پاور ہیں اس بڑے صاحب کو کہ یہ کر سکتا ہے، عوام کی رائے کا وہ خیال نہ کر کے کسی کو کچھ کر سکتا ہے، چاہے وہ سامنے ہو، چاہے بیہائنڈ دا ڈور ہو، بیہائنڈ دا کرٹن ہو۔ کوئی ایک صاحب آیا تھا، اس نے کہا تھا ہمارا روحانی باپ ہے،
2018 سے 2023 تک اس نے کہا تھا کوئی ہمارا روحانی باپ ہے، اور پھر اس طرح سے چلتا رہا ہے. تو میں اس پاکستان کو کیسے وہی پاکستان سمجھوں جو قائد اعظم اور قائد عوام نے لے کے دیا ہمیں؟ رزلٹ کیا نکلا؟ کبھی ذکر 47 فارم 47 کا، کبھی کس کا، یعنی الیکشن کمیشن پر بھی اعتماد توڑنے کی کوشش کی گئی. تو اس پاکستان کو میں کیا کہوں؟ میں تو اصول کا ہوں، آئین پہ کام کرو، آئینی اداروں کو کام کرنے دو، انٹرفیرنس نہیں کرو. ہم نے اتحاد کیوں کیا پی ایم ایل این کے ساتھ؟ کہ ان کی میجورٹی بنے، اس میجورٹی بننے سے اسمبلی چل پڑے، اسمبلی چل پڑے. سر ویسے تو اسے سمجھوتا کہا جائے تو کیا یہ غلط ہوگا؟ سمجھوتا نہیں ہے سر، جب آپ لوگوں کو اعتبار ہی نہیں، یہ عوامی نمائندگی ہی نہیں. ایک سیکنڈ، میری امید نہیں ہے نا، میری پارٹی کی نہیں تھی، پی ایم ایل ہم سے بڑی تھی، اس سے بڑی پی ٹی آئی کے لوگ تھے جو آزاد کھڑے تھے، جنہوں نے اپنا نام ہی چینج کر دیا. تو ہم ایک پارٹی کے ساتھ مل کر کہا کہ جمہوریت چلاؤ، ہم تمہارا ساتھ دیں گے اسمبلی میں کہ جمہوریت چل سکے اور حکومت چل سکے. آج ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ استعفیٰ دیں. میں بات سنیں، جو بات میں کہوں اس کو پورا کرنے دیں. یہ کہنے کے بعد ہم نے یہ تک بھی کیا کہ ہم نے کسی وفاقی وزارت نہیں مانگی، ہم حکومت کا حصہ نہیں ہوئے، ہم اسمبلی میں ان کا ساتھی رہے، اسمبلی میں میجورٹی قائم کرنے کے لیے ان کے ساتھ رہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے اپنی پارٹی کو کوئی کسی پارٹی میں ضم کیا ہو، میں ان کے ڈسپلن میں نہیں ہوں، میں ایک پارٹنر ہوں. ہم ایک پارٹنر ہیں، ڈسپلن میں ضم نہیں ہوئے. کولیشن کا حصہ ہیں. کولیشن کا مطلب کیا ہے؟ پارٹنرشپ. اور اگر آپ پارٹنرشپ نہیں کریں گے تو پھر وہ کھڑے نہیں رہ جب سکتے. آئیں گے، جب وہ موقع آئے گا تب فیصلہ کریں گے ہم. میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کسی کی میجورٹی اور مینورٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں نے پاکستان کو بچانے کے لیے جیسے پہلے رول ادا کیا پیپلز پارٹی نے، اسی طرح سے اب بھی وہی رول ادا کر رہی ہے کہ جی اسمبلیاں چل سکیں، جس کے لیے 18ویں ترمیم ہوئی، جس کے لیے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اپنے سارے پاور 58(2)(b) والے وہ حوالے کر دیے پارلیمنٹ کو کہ پارلیمنٹ سپریم ہونی چاہیے، پارلیمنٹ سپریم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جس کو کبھی کسی جج نے کھیلا اور پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کر دیا، پھر جج نے کھیلا پیناما لیگ میں کسی اور لیڈر کو ڈسکوالیفائی اور ساری عمر کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا. یہ سب کچھ ہوا ہے اس ملک میں. سے کہنا ہے ہاں، آج کس کی حکومت ہے؟ کس کی حکومت ہے؟ پی ایم ایل این کی. سر آپ کے تعاون سے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے تعاون سے ہے، اور آج بھی پھر ایک قائد جیل کے پیچھے ہے جس کو 3 سال مکمل ہو گئے. نہیں، اس کو حکومت نے سزا نہیں دی ہے، اس کو کورٹ نے سزا دی ہے. تو سر یہ کیسز تو پہلے بھی بنتے رہے. میرا فرض ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، حکومت نے ان کو بند نہیں کیا، ایم پی او آرڈر کے تحت وہ جیل میں نہیں ہے، وہ کورٹ سے سزا کھائے ہوئے ہیں 1 سے زیادہ کیسز میں. تو سر وہ کیسز جو یوسف رضا گیلانی پر بنے، جو آصف علی زرداری پر بنے، تو کیا وہ کورٹ کیسز نہیں تھے؟ ہم نے مانے نا، ہم نے کاٹی نا جیلیں. زرداری صاحب کو 11 سال سزا نہیں ہوئی تھی، انڈر ٹرائل پرزنر تھا. زرداری صاحب انڈر ٹرائل پرزنر رہا 11 سال. سب وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوگی، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے برداشت کیا نا. ہم پھر بھی الیکشن میں آ گئے نا، ہم پھر بھی عوام کے پاس گئے نا. ہم نے ریوولٹ کر کے پاکستان کو توڑنے کی کوشش نہیں کی. بینی صاحبہ کے حادثے کے بعد کس نے کہا تھا پاکستان چاہیے؟ ہم نے کہا تھا. پاکستان کھپے کا نعرہ ہم نے کہا تھا، پیپلز پارٹی نے کہا تھا، زرداری صاحب نے کہا تھا. کیوں کہا تھا؟ وہاں تو لوگ بفرے ہوئے تھے، جلا رہے تھے، تباہ کر رہے تھے، سب چیز کو چلنے دیتے. پتہ نہیں کہاں جا کے پہنچتا پاکستان. ہم نے پھر بھی کیا کہا؟ پاکستان چاہیے. جیسے بے نظیر نے کہا کہ اب میرے منہ میں نے باپ کا منہ میں نے نہیں دیکھا، لیکن میں پھر بھی پاکستان کی زنجیر بنوں گی. یہ بے نظیر صاحبہ نے کہا.
یہ زرداری صاحب نے کہا کہ پاکستان چاہیے، ٹھیک ہے، کھپے کا مطلب ہے چاہیے، ٹھیک ہے، تو ہم تو پاکستان کے لیے کر رہے ہیں نا. اگر پھانسی چڑھے تو پاکستان کے لیے. پھانسی بھی ثابت ہو گئی نا، بے گناہ بھٹو کو پھانسی چڑھا دیا. میں کیا کہہ رہا ہوں، کس نے چڑھایا؟ عدلیہ نے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور بات پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے، جمہوری تسلسل کی خاطر بہت قربانیاں دیں پاکستان پیپلز پارٹی نے. اب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم نے کچھ وقت تو گزار لیا کولیشن میں، لیکن اب ہم نے الٹی گنتی شروع کروا دی ہے؟ ہم نے کیا کہا؟ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو، چاہے وہ کشمیر میں ہو، چاہے وہ گلگت بلتستان میں ہو، چاہے وہ پاکستان میں ہو. الیکشن فری اینڈ فیئر ہو، الیکشن کمیشن پہ ہم اعتماد کر سکیں. ٹھیک ہے، ابھی انہوں نے 3 حصوں میں الیکشن کیا، پھر بھی ہم چپ رہے کہ ہاں جی الیکشن ہو جائے. نہیں تو پہلے ہمیشہ پاکستان میں جو الیکشن ہوتی تھی اس میں 3 دن کا وقفہ ہوتا تھا. پہلے دن قومی اسمبلی ہوتی تھی، 3 دن کے بعد صوبائی اسمبلی ہوتی تھی، جس پر بینی صاحبہ نے جدوجہد کی، اس کو 1 دن کرانے کے کامیاب ہوئی. 1 دن الیکشن ہوں، جو بھی رزلٹ آئے. بینی صاحبہ کے ہوتے ہوئے کیا ہم ہارے نہیں؟ کیا بینی صاحبہ کے ہوتے ہوئے ہم ہارے تھے، کبھی جیتتے بھی تھے، لیکن 1 دن کی الیکشن کی تھی ہم نے، اور وہ چلتی رہی. اب انہوں نے 3 مرحلوں میں کیا. پھر بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں الیکشن کا. ہم نے نہیں کہا، ہم الیکشن میں حصہ لیتے رہے. ہاں، ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کی ڈیمانڈ تو کرتے ہیں نا، اور یہ جائز ہے. اس میں اگر ہمارے پاس کچھ ثبوت ہیں تو ثبوت کو دیکھنا چاہیے، اس پہ کوئی نہ کوئی طریقہ نکالنا چاہیے اگر کہیں ثبوت ہیں تو یہ ہم الیکشن میں فری اینڈ فیئر ہونے کا دعویٰ اور کلیم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں ہم کو سر تسلیم خم کر کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم اس کا پارٹی میں ضمن نہیں ہوئے، ہم ان کی نوکری میں نہیں ہیں. پھر جب وہ وقت آیا الٹی گنتی گننے کا تو وہ بھی ہو جائے گا. سر وہ تو ہو چکا ہے، بلاول بھٹو صاحب نے کہہ دیا ہے کہ الٹی گنتی گننا شروع کر دیں. پلیز سر، پلیز، میں جو کہہ رہا ہوں میں اس کو اون کر رہا ہوں. بلاول صاحب نے ضرور اظہار کیا ہے. آگے بولیں. ٹھیک ہے، یعنی ابھی بھی یہ سلسلہ چلے گا، اور یہ جو چل سکتا ہے. ابھی الیکشن کی کمیشن کی پوری بھی تو نہیں ہوئی نا کشمیر کی. 10 تاریخ زیادہ نہیں دور ہوئی نہیں. نا، مطلب کہنے کا نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی. اور اگر ہو بھی جائے تو اس کے امکانات کتنے رہ گئے؟ پھر بیٹھ کے پارٹی فیصلہ کرتی ہے. اچھا، پھر بیٹھ کے پارٹیاں فیصلہ کرتی ہیں. نثار کھوڑو صاحب، یہی تو ہر جگہ پر باز گشت سنائی دے رہی ہے کہ یہ الیکشن سے پہلے کی نورا کشتی ہے، اس کے بعد تو یہ دونوں جماعتیں بیٹھ ہی جاتی ہیں جیسے پہلے بھی بیٹھا کرتی تھیں. کیا پہلے نہیں ہوا؟ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی آپس میں لڑتے تھے، الیکشن میں اکٹھے کیوں بیٹھے؟ یہ کوئی نئی بات ہے؟ ہم نے ووٹ کو دیا نا ویلیو. اگر ایم کیو ایم کو انہوں نے 1988 میں اگر جتوایا، پہلے ہم اس کے خلاف تھے، پھر ہم اس کے ساتھ بھی بیٹھے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. I have a question. I have a further thing. Okay. پی ایم ایل این ہماری مخالف، ہم اس کے مخالف. اے آر ڈی میں ہم کٹھے کیوں بیٹھے تھے؟ پی این اے، اتنی ساری پارٹیاں ہماری مخالف، پیپلز پارٹی ایم آر ڈی میں ان کے ساتھ کیوں بیٹھی؟ سر اگین وہی بات جو آپ کر رہے ہیں، میں وہی جمہوریت کا کہہ رہا ہوں کہ تسلسل. پہلے الیکشن آنے دیں، رزلٹ آنے دیں، پھر پارٹی کو اس پہ سنجیدگی سے غور کر کے قدم اٹھانے پڑیں گے. سر یعنی آپ بھی اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل گیمکری ہے؟ کون؟ آپ، کہ یہ سب تو ہوتا ہے میں الیکشن سے مخالفت پہلے. کا نو پولیٹیکل گیمکری میں اپنے آپ کو گالی سمجھتا ہوں. آپ کو نہیں کہہ رہی. نو، کوئی بھی کر رہا ہے، گیمکری ہم نہیں کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کراؤ. سر ایک سیکنڈ پلیز، فری اینڈ فیئر الیکشن.
سر جب آپ فری اینڈ تو فیئر گمکری نہیں کہو نا. سر جب آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کرتے ہیں نثار کھوڑو صاحب، تب پھر آپ ہی کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ٹیلی ویژن پر آ کر کہتے ہیں کہ آپ مریم نواز صاحبہ اپنی کرسی چھوڑ دیں اور دوبارہ آ کر الیکشن لڑ کر دکھائیں. کیونکہ تو ان جب پر ہم جانتے ہیں ایک سر نہیں جب ہم جانتے ہیں کہ ان کے پاس تو عوامی ووٹ نہیں ہے، عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، تو آپ پھر یہ ہم نہیں انہی کہہ کے ساتھ بیٹھے سکتے، ہوئے آپ یہ نہیں کہہ سکتی. ان پر یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان پر الزام ہے کسی اور جماعت نے نہیں لگایا، میں نے نہیں، کسی اور جماعت نے لگایا کہ فارم 47 کی پیداوار ہے. ہم اس چیز کو ریپیٹ کر کے بتا رہے ہیں عوام کو. الزام کسی اور نے لگایا تھا، ہم اس کو ریپیٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ یاد کرو کہ تم پر یہ الزام ہے. پھر کسی جذبات سر میں یہ کوئی الزام ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کسی اور کی بات کو ہم ریپیٹ کر رہے ہیں. اور فارم 47 پہ کرو نا. الیکشن کمیشن کیوں بیٹھی ہے؟ ہم کیوں بیٹھے ہیں اسمبلی میں؟ ہم نے کیوں دوسروں کو بھی راضی کیا ہے کہ اسمبلی چلاؤ؟ عمران خان کے لوگ کیوں بیٹھے ہیں اسمبلی میں جبکہ ان کو ریگنگ کا الزام لگتے ہیں؟ ریگنگ کا الزام بھی لگاتے ہیں لیکن اسمبلی میں بیٹھے ہیں. کیوں بیٹھے ہیں؟ سر بائیکاٹ کر دیا کشمیر الیکشن کا. نہیں سوری جی، میں پاکستان کی بات کر رہا تھا. آپ ادھر ادھر نہ گھمائیں. سر میں آپ بھی ادھر ادھر آزاد کشمیر الیکشن کی بات کر رہی ہوں. پارٹی کا اپنا فیصلہ ہے کہیں بائیکاٹ کرے یا نہ کرے. میں پاکستان کی پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں اس کے ممبر بیٹھے ہوئے ہیں. کشمیر میں ہو سکتا ہے وہ سوچ رہے ہوں کہ ہمیں نہیں ملے گی کامیابی، انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. جیسے 2008 میں عمران خان نے بائیکاٹ کیا تھا الیکشن کا، جبکہ بینظیر صاحبہ یہاں سے چل کے گئی تھی سعودی عرب کہ جا کے نواز شریف صاحب کو مناؤں کہ آئیں واقف پاکستان میں اور آ کے الیکشن میں حصہ لیں کہ کریڈیبلٹی بڑھے سیاست کی، الیکشن کی. اس وقت عمران خان نے بائیکاٹ کر دیا تھا. اس وقت کو اسی الزام تراشی تو نہیں تھی نا. اس وقت تو مشرف جا رہا تھا اور دوسرے آ رہے تھے. بائیکاٹ کرنا ہر پارٹی کا اپنا فیصلہ ہے. ہم نے کہا ہم ہاریں جیتیں بائیکاٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. یہ 1985 کے بعد بینظیر صاحبہ کا اٹل فیصلہ ہے جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں. سر ایک اور بات جاننا چاہتی ہوں، آزاد کشمیر انتخابات کے نتائج جو بھی آئیں، کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس کو قبول کرے گی؟ یہ الیکشن سے پہلے کی بات کر رہی ہیں آپ، ہو جانے دیں اس کے بعد، اور پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے. نثار کھوڑو کا اوپینین نہیں چلے گا. وہ میرا پرسنل اوپینین تو ہو سکتا ہے لیکن پارٹی کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا. یعنی اس کا فیصلہ وقت کرے گا. وقت کرے گا اور پارٹی کرے گی. سوالات اور بھی ہیں لیکن مجھے پروگرام میں ایک بریک شامل کرنی ہے آپ کی اجازت سے. ناظرین واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. میرے ساتھ نثار کھوڑو صاحب موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے صدر ہیں. لیکن ہم اکثر ہی جو شہر قائد کراچی کے رہنے والے ہیں وہ شکوہ کرتے انہیں پاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کراچی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کیا. ہم جہاں بھی جاتے ہیں کہیں پر ٹوٹی سڑکیں، کہیں پر گڑھے اور کچرا جگہ جگہ پڑا دکھائی دیتا ہے. یہاں تک کہ ہم نے سابق میئر کو بھی گفتگو کرتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا کہ کیوں نہ سی ایم پنجاب کو یہاں پر کراچی میں لایا جائے اور ان کو موقع دیا جائے کہ یہاں پر بھی اسی معیار کا کام کریں، اسی طرح جس طرح انہوں نے لاہور کو دبئی بنایا ہے کراچی کو بھی آ کر بنائیں. تو میں چاہتی ہوں نثار کھوڑو صاحب سے اس بارے میں جان سکیں کہ آخر کمی کہاں پر پائی جا رہی ہے. نثار کھوڑو صاحب، اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل گمکری. اچھا، جو وسیم اختر نے کی. ایک منٹ، جب اس نے کہا جی فلاں کو یہاں لے آؤ، ٹھیک ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو ابھی آپ نے بلاول صاحب کا ایک بیان پڑھا تھا، اوکاڑا کو ٹھیک کرو، فلانے شہر کو ٹھیک کرو، فلانے شہر کو ٹھیک کرو پھر بات کرو. یہ بھی پنجاب ہے، یہ بھی پنجاب ہے. سر اس کا ویسے جواب آ گیا تھا. جواب بھلے کوئی بھی آئے لیکن ہم نے بھی تو کچھ بولا نا. اس کی بھی تو انکوائری ہونی چاہیے نا. کیا اتنی ہی ڈیولپمنٹ ہے اوکاڑا میں؟ کیا اتنی ڈیولپمنٹ ہے اور شہروں میں؟ نہیں، اپنی جگہ پہ. رہی بات کراچی، میری سمجھ کے مطابق کراچی اس وقت سے چینج ہونا شروع ہوئی جب بینظیر بھٹو صاحبہ نے یہاں کراچی کے لیے 200 ارب روپے کا پیکج دیا تھا. یہ 93 کی بات ہے جب وہ پرائم منسٹر بنی، یا شاید 88 کی بات ہے، جہاں آئی پی پیز اور کراچی کے انفراسٹرکچر پر
اس وقت فہیم الزمان ایڈمنسٹریٹر تھا کراچی کا، اور اس کو کہا گیا کہ کراچی کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے اسکیمیں بناؤ. پھر اس وقت کام ہوا اور آج ہم لیاری ایکسپریس وے پہ یوز کرتے ہیں. آپ ناظرن بائی پاس یوز کرتی ہیں. سینکڑوں پلیں ہیں جس کو ہم نے بنایا. میں نے ان گناہ گار ہاتھوں سے 4-5 پلوں کا سنگ بنیاد رکھا. یونیورسٹی روڈ کی پل، سی او ڈی برج، سوراب گوٹ کی پل، کالا پل، کے پی ٹی برج، مائی کولاچی، کینٹونمنٹ اسٹیشن کی پل، اور ابھی پتہ نہیں کیا کیا. لسٹ ضرور موجود ہے کہیں نہ کہیں، جس کو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کراچی میں ایم کیو ایم کے 4 سالہ دور میں کیا کام ہوا اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کیا کام ہوا. ایم کیو ایم نے کہا تھا کہ ہم میٹروپول سے لے کے ایئرپورٹ تک سگنل فری کوریڈور بنائیں گے، لیکن وہ نہیں بنا سکے. ہم نے ایئرپورٹ تو کجا، میٹروپول سے لے کے اسٹیل مل تک سگنل فری کوریڈور بنا چکے ہیں. یہ پیپلز پارٹی نے بنایا تھا، ایم کیو ایم نے نہیں بنایا تھا. ٹھیک ہے. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں انہوں نے کچھ کام کیا، لیکن عزیز آباد کی برج جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے بنائی تھی. شاید آپ کو معلوم نہیں. اور بھی دوسرے پروجیکٹس ہیں جو ہیں. کراچی جیسے پہلے تھا اب ویسا نہیں ہے. میں آپ سے ڈس ایگری کروں گا کہ کراچی میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. ہوئی ضرور ہے، لیکن جو بھی آپ کرو سمجھو کم کیا. کراچی بڑا شہر ہے، کراچی پاکستان کی خوبصورت شکل ہے. اس خوبصورت شکل کو جتنا خوبصورت بناؤ بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، اور کرتے رہنا چاہیے. اینڈ رزلٹ نہیں ہوتا. امریکہ میں بھی روڈ بنتے ہیں ابھی بھی، انگلینڈ میں بھی روڈ بنتے ہیں ابھی بھی. موازنہ کر رہے ہیں آپ؟ ہلو، موازنہ کر رہے ہیں آپ؟ کیوں نہ کروں؟ امریکہ سے کراچی کیوں کا؟ نہ کروں؟ میں کہہ رہا ہوں ہر ملک میں ڈیولپمنٹ ختم نہیں ہوتی، ڈیولپمنٹ کبھی بھی اینڈ نہیں ہوتی، ہر وقت ہوتی رہتی. سر وہاں پر 5 رویا ہائی ویز ہیں بے اور بھائی، ہمارے پاس میں کچھ بھی ہوں. 2 رویا پہ بھی گڈھے پڑے ہوئے اچھا ہیں. کیا بات کر رہی ہیں؟ ہائی ویز کس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں؟ فیڈرل. مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ آپ نے موازنہ کیا نا سر؟ نہیں، موازنہ میں کر رہا ہوں نا، میں موازنہ کرنے کا حق رکھتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کسی بھی ڈیولپڈ کنٹری میں بھی روڈ بنتے ہیں، کام ختم نہیں ہوتا ڈیولپمنٹ کا. میرا مقصد کہنے کا یہ تھا، میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جی ڈیولپمنٹ کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے. سر لیویبل سٹیز میں کراچی نچلے درجے میں کہیں شمار ہو رہا ہے. اور پہلے کیا تھا؟ جب اتنی سہولتیں نہیں تھی تو کس کہتے میں تھا؟ سہولتیں ابھی ہیں. ایک منٹ، میں کہہ رہا ہوں یہ ہیں. کہیں 98 لاکھ کی آبادی، کہیں 2.5 کروڑ کی بات کرتے ہیں. مسئلے پیدا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ پانی کا مسئلہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ روڈوں کا مسئلہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پھر کیوں نہ کہیں لوگ کہ بی آر ٹی کیوں نہیں بن رہا، بی آر ٹی پورا کیوں نہیں ہو رہا، یلو لائن پوری کیوں نہیں ہو رہی، فلاں کیوں نہیں ہو رہی. اب ساری جب ہم نے یونیورسٹی روڈ بنایا تب 2-4 الفاظ تعریف کے ملے. اب جب نے بی آر ٹی سوچا تو لوگ گالیاں دے رہے ہیں. لیکن بن جائے گا نا، آج نہیں تو کل بن جائے گا. اور بہت بڑا پروجیکٹ ہے، کوئی چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے کہ 2 دن میں بن جائے. ٹائم لگتا ہے. ہمارے پاس جتنے اوقات ہیں ہم اتنے پہ اس اسپیڈ سے کام کریں گے. ہمارے پاس جتنا کچھ آئے گا اس پہ کام کریں گے. بھلے ہم پر الزام لگے کہ جی ہزاروں ارب رکھے ہیں، ہزاروں ارب لوگوں پر لگائے ہیں نا، لوگوں کے پیسے لوگوں پہ لگائے ہیں. اور کراچی، صرف کراچی جو ہے وہ پورا سن نہیں ہے. میں تم سے پوچھتا ہوں بھائی، جو جھگی میں رہتے ہیں، کسی گاؤں میں رہتے ہیں، کیا ان کے خواب نہیں ہیں؟ کیا ان کو روڈ نہیں چاہیے؟ ان کو بجلی نہیں چاہیے؟ گیس نہیں چاہیے؟ پانی نہیں چاہیے؟ کون دے گا سر؟ ڈرنکنگ پانی میں دوں گا اپنی جگہ پہ. لیکن میں موازنہ کر رہا ہوں کہ آپ پھر پھرا کے صرف کراچی پہ جو آتے ہو تو میں کہتا ہوں کیا دوسرے لوگ نہیں ہیں؟ ہے نا سر، لاڑکانہ، میرپور، حیدرآباد، نو، میں کہہ رہا ہوں کیا گاؤں میں رہنے والے کو لوگوں کو خواب نہیں آتے؟ میرا ایک سوال ہے، کراچی کے لوگوں کو پینے کا صاف پانی
کب ملے گا؟ جو کہ ان کی بنیادی سہولت ہے، آج بھی وہ یہاں پر خرید کر پانی پی رہے ہیں. اچھا سنیے جناب، میں بھی اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. جی K4 جی جی، یہ 4 کیوں آیا؟ یہ چوتھی بار لگا ہے اس کو. چوتھی بار پانی کی بچت ہو رہی ہے، کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں. اس سے پہلے K3 تھا، 2 بھی تھا، 1 بھی تھا. K4 ہے، یہ چوتھی مرتبہ ہے پانی کی سپلائی بڑھانے کے لیے، کیونکہ ادھر سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے، ایریا بڑھ رہی ہے اور پانی ہر ایک کو چاہیے. اور K4 صرف سندھ حکومت کا پروجیکٹ نہیں ہے، اس میں وفاق بھی ہے. اس میں وفاق کی ہمیں وہ چاہیے، کیا کہتے ہیں، تعاون. کیا ہمیں فنڈنگ چاہیے، ہمیں فنڈنگ چاہیے، پیسے چاہیے. وفاق بھی اس میں انوالو ہوتا ہے. تو وفاق کیوں تعاون نہیں کر رہا سر، یہ بتائیے. کب سے نہیں کر رہا؟ نواز شریف نے پہلے ہمارے ساتھ بے وفائی کی. ملتان سے سکھر تک سی پیک آ سکتا ہے، تو سکھر میں کیوں روک دیا؟ سکھر سے حیدرآباد تک کیوں نہیں بولا؟ سی پیک کا تھا پیسہ، ہمارا تمہارا نہیں تھا. ملتان سے سکھر تک روڈ بن سکتا ہے، سکھر سے حیدرآباد تک کیوں نہیں انکلوڈ کیا گیا؟ پھر عمران خان آیا، 3.5 سال کچھ نہیں. پھر پی ڈی ایم آیا، کچھ نہیں. اوور دی ایئرز 2013 سے 2026 ہو گیا ہے، ابھی کام شروع نہیں ہوا. سوراب گوٹ کی بات سوراب گوٹ تو صرف روڈ پر ہے، اس لیے آپ سوراب گوٹ کا مارکیٹ دیکھ کے کہتی ہیں کہ جو سوراب گوٹ کا پتہ ہے. سر سوراب گوٹ پہ بہت کچرا ہے. یہ جو لیاری جس کا آپ نے نام لیا نا، یہ روڈ جو بنی، جس کو ناگن چورنگی کہتے ہیں، یا اس سے آگے بھی جو بنی، یہ ساری کس در بنی ہے، کب بنی سر ہے؟ ایک سوال کا جواب دیجیے گا پلیز. میں جواب دے رہا ہوں. سر لیاری کا جو برج ہے جس کی آپ نے بات کی، لیاری ایکسپریس وے. ہاں برج نہیں، لیاری ایکسپریس وے کی بات کرو. سر مجھے اس کا پل ہے نا، وہاں سے جب میرا گزر ہوا تو ایک بار تو میں پل سے نیچے دیکھا اور پھر دیکھتی رہ گئی. کیا؟ کہ وہاں پر کچرا کنڈی بنی ہوئی ہے. بس نا، جی بس نا. صرف آپ نے روڈ نہیں دیکھا؟ سر میں روڈ آپ نے سے روڈ گزری، میں اس سڑک سے گزری. آپ نے روڈ نہیں دیکھا، کچرا کنڈی دیکھی. سر اس روڈ کے عقب میں یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ کچرا کنڈی. آنکھیں بند کر لیتی سر. ایک سیکنڈ، 5 منٹ. میں روڈ پر جاتا ہوں، آپ کی نظر کچرا کنڈی پہ، میں روڈ کو اگنور کر کے کچرا کنڈی پہ کہوں؟ کیا کروں سر، سائیڈ پہ نظر آ رہا تھا. I am so sorry, this is a way to look at it. سر آپ گاڑی چلاتے ہوئے سائیڈ مررز دیکھتے ہیں؟ میں گاڑی بھی چلاتا ہوں. سائیڈ مررز دیکھتے ہیں؟ میں گاڑی بھی چلاتا ہوں اور میں پیچھے بیٹھ کے اس کو دیکھتا بھی. سائیڈ مررز سے دیکھتے ہیں؟ سائیڈ مرر بھی دیکھتا سر ہوں. پھر صرف سامنے سے دیکھا کریں نا، سائیڈ مرر نہ دیکھیں. کیوں؟ آپ مجھے کہہ رہے ہیں تم سائیڈ پہ نہیں دیکھو. نہیں، میں نے کب کہا؟ میں نے کہا تم اتنے بڑے روڈ کو تم اگنور کر رہے ہو. نہیں کر رہی. نہیں، یہ کیا کر رہے آپ نے خود ہی کہا. سر میں تو شارع بھٹو کی دیکھی ہے. نہیں. شارع بھٹو اپنی جگہ پہ جو بن گیا سو بن گیا، کراچی کے لیے تحفہ ہے، اچھی بات ہے. بن گیا، ہمارا کراچی اور زیادہ بہتر ہو گیا. سر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں سڑک پر جاؤں اور لیفٹ سائیڈ رائٹ سائیڈ نہ دیکھوں تو نہیں دیکھوں گی سر. دیکھیں، بات سنیں، آپ خامخواہ مجھے الجھا رہی ہیں. نہیں میں نہیں الجھا. ایک سیکنڈ. ٹاؤن چیئرمین ہیں؟ ہاں ہیں، اور یہ ان کی ذمہ داری ہے ایک سمجھ کہ فنڈز انویسٹ کریں. میں نے کیا بولا؟ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے. ہاں ہے. دوسرے صوبوں میں نہیں ہے. جو ہے وہ تو ہے نا. دوسرے صوبوں میں نہیں ہے، ادھر ہے. جی. اور یہ تمہارا ندی نالہ جو تھا ملیر ریور، جی پہلے کبھی آپ دیکھی تھی ملیر ریور کیا ہوتا تھا؟ نہیں سر، اتفاق نہیں ہوا. آپ کی عمر اتنی نہیں ہے. چلے میں خاص طور پر جا کر دیکھوں گی. بالکل دیکھ لیجیے گا. اب صاف ہو گیا اس کی حالت ویسے ہی خراب ہے لیکن روڈ بن گیا. او مائی، آئی سی. سو یو مین وہ جوں کا توں ہے لیکن سڑک بنا دی. نالا ہے، پانی جا ڈسپوزل ہے. اچھا، وہاں سے بارش کا پانی نکلتا ہے، سمندر میں جاتا ہے. اچھا. اس میں کوئی انہیبیٹنٹ تھوڑی ہے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی رہنے کی ہاؤسنگ کالونی تھوڑی ہے کہ جس کی بات کروں میں. ہے نالا ہے، پانی نکلتا ہے اور کچرا کنڈی بھی ہو ہی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. وہ ٹاؤن کمیٹی کے چیئرمین ہیں، وہ بھی کچھ کر سکتے ہیں. آپ نے اچھا کیا،
ٹی وی پہ سن لیں گے, ہو سکتا ہے کوئی توجہ دے دے. سر آپ نے جس طرح یہ بات کی کہ ترقیاتی کاموں پر توجہ ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ جو مسائل ہیں ان کے لیے صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو ذمہ دار میں نہیں سمجھتی کہ ٹھہرایا جانا چاہیے. ٹاؤن چیئرمینز ہیں, دیگر جو وہاں کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں, خواہ وہ جماعت اسلامی کے ہوں, KMC ہے, یونین کمیٹیز ہیں, سب ہیں, PTI کے ہوں, ان سب کو چاہیے کہ اپنا اپنا کام کریں, نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ان سب کے لیے جواب دہ ہو. سر ایک بریک پر جانا ہے جس کے بعد واپس آؤں گی اور نئے صوبوں کی کچھ باز گشت سنائی دے رہی ہے, اس پر بات کریں گے. تو ایک بریک کی اجازت ہے سر؟ میں آپ کو روک سکتا ہوں. We will be right back after a short break. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان میں ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کے حوالے سے باز گشت سنائی دے رہی ہے, جس کے بعد ایک نیا سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی, اپنا جو ٹائم ہے اس کو پورا کرے گی, اور میں نے اس طرح سے نہیں کہا. ایسا سٹیٹمنٹ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی طرف سے سامنے آیا. زیادہ تر بات یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اس پر شکوہ کیا جا رہا ہے. ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے سے کیا ملک کو زیادہ بہتر انداز میں چلایا جا سکتا ہے یا نہیں, اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے, وہ میں نثار کھوڑو صاحب سے جاننا چاہوں گی. سر کیا رائے ہے آپ کی, اور کیا آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں؟ PMLN ہو یا پیپلز پارٹی ہو, دونوں پارٹیوں کی آج ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے, کانسٹیٹیوشن پر عمل کرو پھر جو عوام کی مرضی. اور کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 237 میں لکھا ہوا ہے, اسپیسیفکلی لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایسی پروپوزل پریزیڈنٹ آف پاکستان کو پیش نہیں کی جا سکتی جس پر اسمبلی نے 2/3 میجورٹی کے ساتھ ووٹ نہ کیا ہو. یہ آئین میں لکھا ہوا ہے, آپ بھی پڑھ لیں, دوسروں کو بھی پڑھا لیں. اور میں نے اس پریس کانفرنس میں آئین کی کتاب دکھائی تھی, ٹھیک ہے, کس آئین میں یہ لکھا ہوا ہے. سر یہ تو ہو گیا نا آئینی طریقہ کار, پھر میں کیا کہوں, تو یہ تو ہو گیا نا آئینی طریقہ کار, پھر اور کوئی چلے گا بھی نہیں. تو جو اس کے علاوہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی, کیا وہ خود ساختہ تھی یا کوئی وارننگ تھی؟ بابا کیا بات کری, میں آئین کی بات کر رہا ہوں, آپ کوئی دوسری کی بات کریں, وہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ہے. اگر اسے ہٹ کے کوئی بات ہے تو اس کی کوئی معنی نہیں ہے, اس کی کوئی معنی نہیں ہے جب تک کوئی آئین کی بات نہیں کرے. پاکستان چلنا ہے اس آئین پر. آج ان کو پھر سے کیوں کرنا پڑا, یہی نظام ہے. یہ کیوں کہا؟ کیونکہ وہ آئین سے باہر کی بات کر رہے تھے. یہ بات کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں ہوئی نثار میں کھوڑو کیا صاحب. ابھی جو موضوع چھڑا ہے تو اس کی بات کر رہا ہوں نا, جو بھی موضوع چھڑا ہے میں اس کی بات کروں گا نا. پہلے بات کرنے میں کیا ہی بات ہے. ایک سیکنڈ. ویسے تو یہ 70 کی دہائی میں بات چلی تھی. کیا بات چلی تھی؟ 22 صوبے. جی جی 22 صوبے. اب آپ بات کرو, پاکستان روزانہ کتنا قرضہ لیتا ہے, اندازہ ہے؟ سر بہت قرضہ لے رہا ہے. بھارت کو دیکھ لیں, 1992 کے بعد قرضہ نہیں لیا. میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں, بھارت کو میں نہیں جانتا. موازنہ تو آپ امریکہ سے بھی کر رہے تھے. سر ترقی پہ تو آپ سنو میری بات, ایسے نہیں کریں, زبردستی نہیں کریں آپ. میں اپنے ملک کو جانتا ہوں. امریکہ سے آپ ترقی کے معیار پہ موازنہ کر رہے تھے. ترقی کبھی ختم نہیں ہوتی. ابھی آپ قرض کی بات پر اگر میں بھارت سے موازنہ کر رہی ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کروں. ایسے نہیں چلے گا, پلیز. سیریس ڈسکشن ہے, سیریس ڈسکشن. سر میری بات ایک دفعہ سمجھیں. میں سیریس ڈسکشن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بھارت IMF کے پاس نہیں گیا. ایک سیکنڈ, میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں. IMF, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, دبئی, سعودی عرب, چائنا, ان سب سے آپ مدد لے کے ملک کو چلا رہی ہیں. آج 4 صوبے ہیں, 4 وزیر اعلیٰ, 4 گورنر, 4 چیف سیکرٹری, 4 IG, 4 کیبنٹ. کتنا الزام ہے ان کے اوپر, کتنا الزام ہے ان کے اوپر؟ کس چیز کا الزام؟ جناب کرپشن کا الزام ہے نا. آپ نہیں سنتی, میں بھی سنتا ہوں, دوسرے بھی سنتے ہیں. کل کو 22 بن جائے, کتنا ہو جائے گا؟ Does it matter sir? اگر کہ نظام بہتر ہو جائے. کیا نظام بہتر ہوگا؟ اگر ڈیولپمنٹ ہو جائے. اگر کیا بہتر ہوگا؟ اگر ہر ڈسٹرکٹ میں تعلیمی ادارے بن جائیں. تعلیمی ادارے ہیں,
پہلے 14 یونیورسٹی اب 50 ہیں تعلیمی ادارے ہیں. تو پھر پہلے ہمارے یہاں 100 کے قریب کالجز تھیں, آج 300 ہیں. ورلڈ بینک کی رپورٹ کیوں کہتی ہے کیا کہ پھر بچے تعلیم سے محروم رہ گئے؟ تو میرے پاس پیسے دو, میں اور ایکسٹرا رومز بنا لوں, سر قرضہ لے لے کر ایکسٹرا تو روم ہم بنا لوں. اپنی یہ کیا چیزیں پوری نہیں کر سکتے. بادشاہو, میں کیا کہہ رہا ہوں, پہلے کسی زمانے میں 1 کلومیٹر روڈ جو تھا وہ 20 لاکھ میں بنتا تھا, ابھی 2 کروڑ سے اوپر کا بنتا ہے. اصل میں کتنے کا بنتا ہے نا پتہ ہے نا آپ کو, اصل میں کتنے کا بنتا ہے وہ بتائیں نا. اصل میں وہ آپ کو زیادہ پتا, میں تو 2 کروڑ کی بات کروں گا کہ 2 کروڑ اسٹیمیٹ ہوتی ہے. اچھا, میں تو اس کی بات کروں گا. اصل میں کی کیا بات ہے, ابھی کیوں کہہ رہی ہیں اصل میں؟ پھر کل 22 صوبے ہوں گے تو کتنا اصل ہوگا کیا پتا, کیا تب جب رقم ایلوکیٹ ہو جائے وہ ہر جگہ لگ جائے. آئین میں نہیں ہے طریقہ. ابھی تو شاید ہم دیکھتے ہیں. آئی ایم سوری ٹو کٹ یو. سر آئین میں نہیں ہے. ابھی تو ہم شاید دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے وسائل لاہور پہ خرچ ہو رہے ہوں, سندھ کے وسائل کراچی پہ خرچ ہو رہے ہوں, تو غلط ہے. کے وسائل شام پہ خرچ ہو رہے ہوں, بلوچستان کے کوئٹہ میں خرچ ہو رہے ہوں. غلط ہے یہ. تو پھر ایڈمنسٹریٹو میں وہی عرض کر رہا ہوں, غلط ہے یہ. لاہور کے سارے وسائل رائے ونڈ پہ ختم ہوں یا لاہور پہ ختم ہو, غلط ہے. اگر کراچی پہ ختم ہو تو غلط ہے. لوگ تو سارے صوبے میں رہتے ہیں, سارے صوبے کا سوچنا چاہیے. ہاں, ہمیں لوگوں کی توقعات ہیں. لوگ ابھی دنیا کو دیکھ رہے ہیں. اس موبائل فون نے دنیا کو سکڑ کے اتنا کر دیا ہے, کھولو پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا کے کس کونے میں کیا ہو رہا ہے. مجھے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے. میں اپنے گاؤں میں رہتا تھا, 1950 کی پیداوار ہوں, ٹھیک ہے. سر آپ کا گاؤں؟ ایک سیکنڈ, جہاں لاڑکانہ کے قریب ہے. ہمیں بجلی ملی 1973 میں. اچھا. میں کہ بغیر بجلی کے بڑا ہوا ہوں, سرکاری اسکول میں پڑھا ہوں, گاؤں میں رہتا تھا. 73-74 میں جا کے بجلی آئی, بے نظیر سبزی آئی, تب مجھے گیس ملی. تو ہم بھی ہیں لوگ, ہم بھی انسان ہیں, ہماری بھی خواہشات ہو سکتی ہیں. سر کیا خواہش ہے آپ کی؟ پلیز خواہش یہ بتائیے. کیا میں بول رہا ہوں, میرے کو چھوڑو, میں ان کی بات کروں جس کو ہیو ناٹس کہا جاتا ہے. اور وہ فاصلہ بہت زیادہ ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, تو اس کے لیے سوچنا چاہیے نا. سر آپ تو ہیوز میں ہیں. اس کے لیے سوچنا چاہیے. سر آپ تو ہیوز میں ہیں, ہیوز ناٹ والے آپ کے کیمرے کے اس طرف بیٹھے ہیں. نہیں, ہیو ناٹ نہیں ہے, ہمارے ساتھ روزگار سے ہیں. سر یہ بے روزگار نہیں ہے. بے شک نہیں ہے, لیکن فاصلہ بہت بے زیادہ ہے. روزگار نہیں ہے. اور یہاں میں سلام پیش کرتا ہوں سندھ کو. 65% to 70% ایگریکلچر بیسڈ ہے. ایگریکلچر بیسڈ ہیں, جس کو سیلف امپلائڈ کہا جاتا ہے. سیلف امپلائڈ. خواہش ہوتی ہے نوکری مل جائے تو اور خوش ہوں گے, لیکن وہ اپنے بل بوتے پہ کھڑے ہوئے اپنے گھر کو پالنے کی ہمت کرتے ہیں. پھر دوسرا ہے پاکستان کے اس صوبے میں مزدوروں کا تناسب. وہ بھی پتہ کر لیں کہ کتنے, 70 لاکھ ہیں یا زیادہ ہیں. یہ مزدور ہیں جن کی تنخواہیں ہم بڑھاتے جا رہے ہیں. اب ان کو 43,000 روپے کی بات کی گئی, پہلے کبھی 10,000 ہوتی تھی. جی ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہیں جو روزگار سے لگے ہوئے ہیں, جو روزگار یعنی سرکاری نوکریوں میں لگے ہوئے ہیں. پھر وہ سیکشن آف سوسائٹی ہے. پھر بیچارے وہ آتے ہیں جو ریڑھی چلاتے ہیں. آپ اس کو اس انداز سے بھی دیکھو کہ ہمارے لوگوں میں وہ ہمت ہے کہ اپنے آپ کو پالنے کی طریقے نکالتے ہیں. یہ اس کو اپریشیٹ کرنا کہتے ہیں نا, نیسیسٹی از دی مدر آف انوینشن. واٹ ایور. تو وہ کر ہی لیں گے. لیکن سلام پیش کرو ان کو کہ وہ ایگریکلچر میں کام کرتے ہیں, اللہ کی نیچر پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. سیلاب آئے تو روتے نہیں ہیں, پھر سرخیز کر دیتے ہیں زمین کو, پھر سرسبز کر دیتے ہیں زمین کو. یہ ہے جسے آپ کھاتی ہیں. ایک گندم میں اگاتا ہوں, کھاتی آپ ہیں. سر اب میں کیونکہ پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں, چاہتی ہوں آپ سے کچھ دلچسپ سوال پوچھنا. اگر آپ کو موقع ملے کراچی میں
کچھ چیزیں بہتر کرنے کا یا تبدیل کرنے کا، تو آپ کن امور پر کام کریں گے؟ I'm satisfied with the health sector. I'm quite satisfied with the infrastructure. Cleanliness. اب میں کیا نہیں کیا میں نے؟ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کیا ہم نے آؤٹ سورس کر کے اس کا دکھایا نہیں؟ کیا ہم نے واٹر بورڈ کو چلو میئر کے ہی حوالے کیا ہم نے نہیں کیا کہ پانی پہنچا نہیں سکتا، پانی لائنوں میں نہیں آتا، کم ہونے کی وجہ ہے، کچھ بھی وجہ ہے؟ یہ مینجمنٹ کا طریقہ ہے، یہ مینجمنٹ ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ میں کمزوریاں ہوں گی، مینجمنٹ ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ میں کمزوریاں ہوں گی، وہ ہیں، دوسرے ممالک میں بھی ہیں، دوسرے ممالک میں بھی ایسی چیزیں ہیں۔ موازنے کی بات کر رہے ہو تو پھر انڈیا میں بھی دیکھ لو، وہاں تو بڑا ایک بات بنی تھی کہ جی مودی صاحب نے کہا ہر گھر میں ایک میں ٹوائلٹ بناؤں گا، اس پہ تو فلمیں بھی بنی تھیں، یعنی نہیں تھا، پہلے نہیں تھی تو یہ بات سوچی گئی۔ تو ہر جگہ ڈیولپمنٹ چاہیے۔ انڈیا ہم سے بڑی ڈیموکریسی ہے، کہتے ہیں بڑی ڈیموکریسی ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں کبھی فوجی نہیں آئے، لیکن کہیں کمیاں تھیں جس کے لیے توجہ دی گئی۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں بھی بہت سی کمیاں ہیں جس کے لیے عوام ہوں گے تو وہ کرتے رہیں گے، کیونکہ ان کو عوام جواب دہ ہے، عوام کے سامنے نمائندے جواب دہ ہیں، عوام کے سامنے 4 سال کے بعد 5 سال کے بعد ان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ ہمیں اعتماد کا ووٹ دو۔ یہ ہے عوام کی عزت۔ سر عوام نے اعتماد کیا پاکستان پیپلز پارٹی پہ، اور تو پاکستان پیپلز پیپلز پارٹی پارٹی نے 18 نبھایا سال ہے، سے سرو کر پاکستان رہی ہے، پیپلز پارٹی نے نبھایا ہے۔ لیکن کیا پاکستان پیپلز پارٹی عوامی امیدوں پر پورا اتری ہے؟ ہاں، پوری کوشش کی ہے، پوری کوشش کی ہے۔ اور کیا میں ابھی بیٹھ کے آپ کنونس کروں؟ ارے ہم تو مر گئے لوگوں کے لیے، کیا بات کر رہے ہیں آپ کہ عوام کے ساتھ ہم نے نہیں نبھایا؟ ہم تو مر چکے ہیں لوگوں کے لیے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ویسے میں نے اس بات کی کبھی بھی تردید یا نفی نہیں کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے قربانیاں نہیں دیں۔ بے شک پاکستان پیپلز پارٹی کی ان گنت قربانیاں ہیں پاکستان کے لیے، جمہوریت کے تسلسل کے لیے، اور یہ بات قابل تعریف بھی ہے، اور آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، نثار کھوڑو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے یہ کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی خدمت کر رہی ہے سندھ کی، اور جمہوریت کے تسلسل کے لیے ماضی میں بھی قربانیاں دی ہیں، اور آنے والے وقتوں میں بھی قربانیاں دینے سے دریغ نہیں کرے گی، کبھی بھی ہچکچائے گی نہیں۔ اور پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ نگہبان۔